اہل بیت میں صرف ان کی بیویاں اور ان کی کنیز عورت غلام آتی ہیں۔ بیویاں اور کنیز مر گئیں، ان کے پیٹ سے مرد بچہ پیدا ہوا لیکن سب بچپن میں ہی مر گئے، ایک بھی بچہ شادی کی عمر تک نہیں زندہ رہا۔ قرآن کے مطابق سورہ 19 آیت 58، نسل چلتا ہے صرف مرد سے، بیٹا سے، نسل عورت یا بیٹی سے نہیں چلتا ہے۔ اس لیے آج محمد کا نسل نہیں ہے، محمد کا نسل محمد پر ہی ختم، اس لیے اہل بیت بھی نہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل ہوتا تو اہل بیت بھی ہوتے۔ اہل بیت صرف محمد کی بیویاں اور کنیزیں پر ختم۔ اور جو شخص بھی کہتا ہے کہ ہم اہل بیت ہیں وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، کافر ہے۔ اگر محمد کا کوئی مرد بچہ ہوتا، اس کی شادی ہوتی، بچہ ہوتا تو کہتے کہ محمد کا نسل ہے تو اہل بیت بھی ہیں۔ آج محمد کا نسل ہی نہیں تو اہل بیت کی بات ہی ختم۔ اہل بیت کا نسل کہاں سے؟ اپنے کو محمد کی نسل اور اہل بیت بتا کر اپنے کو اونچا اور سب انسانوں کو نیچا سمجھ کر قرآن کے اصول کو توڑتا ہے۔ سورہ 49 آیت 13 قرآن کا انکار کرتا ہے، اس لیے وہ کافر ہے۔ اللہ کو اگر محمد کا نسل اور اہل بیت کا جاری رکھنا منظور ہوتا، محمد کو مرد بیٹا دیتا، لیکن نہیں، کسی مرد بچہ کو زندہ نہیں رہنے دیا تاکہ آگے چل کر خاندانی اونچ نیچ نہ رہے۔ محمد کے نسل والے اپنے کو پیغمبر کا خاندان بتا کر اونچا اور باقی انسان کو نیچا نہ سمجھیں۔ اور سورہ 33 آیت 40 میں قرآن نے صاف کر دیا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اللہ جانتا تھا کہ اگر ہم قرآن میں محمد کے بیٹے نہ ہونے کی بات نہیں لکھیں گے تو بے ایمان لوگ کسی کو محمد کا بیٹا بنا لیں گے اور محمد کا نسل چالو کر دیں گے، جیسے آج بے ایمان لوگ قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نسل چلتا ہے مرد سے، بے ایمان لوگ کہتے ہیں کہ عورت سے بھی نسل چلتا ہے۔ اگر کسی عورت سے نسل چلنے کی بات ہوتی تو اللہ اس عورت کا نام لیتا، لیکن ایسا کہیں بھی قرآن میں نہیں لکھا ہے، اس عورت کا نام نہیں دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ عورت کھیتی ہے، سورہ 2 آیت 223، یہیں پر اللہ قرآن میں فرماتا لیکن اپواد یا استثناء میں ایک عورت کھیت بھی اور کسان بھی، یعنی اس عورت کے اندر عورت مرد دونوں گن اللہ نے پیدا کیا ہے، پھر اسے مرد سے شادی کی ضرورت نہیں، اس عورت سے نسل چلے گا۔